وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ آج مشرکین عرب پر حجت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قابل تعظیم جانتے تھے اور ان کی فضیلت کے معترف تھے۔ انہیں دکھایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کو کتنا بڑا عیب اور گمراہی بتاتے ہیں، اور اپنے چچا آزر سے فرما رہے ہیں کہ کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں سے اس قدر نفرت کرتے ہیں تو اے اہل مکہ، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو تم بھی بت پرستی چھوڑ دو۔ یہاں آیت میں آزر کے لیے اب کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا ایک معنی ہے باپ اور دوسرا معنی ہے چچا، اور یہاں اس سے مراد چچا ہے جیسا کہ قاموس میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام آزر ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسالک الحنفاء میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ نیز چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے، بالخصوص عرب میں، اور قرآن و حدیث میں بھی چچا کو باپ کہنے کی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ترجمہ کنز العرفان، ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے۔ اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آباء میں ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ردو علیہ ابی، میرے باپ کو میرے پاس لوٹا دو۔ یہاں ابی سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے جو کہ حضرت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔